پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے 3 کہانیاں، جو آپ کی اردو کی کتاب کی پیج نمبر 65 پر ہے۔ پہلی کہانی ہم نے کل مکمل کی تھی، آج ہم پڑھیں گے دوسری کہانی۔ دوسری کہانی ہے ظالم بادشاہ۔ ظالم ہو گیا ظلم کرنے والا۔ ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا اور اپنے ظلم کے لیے بہت بدنام تھا۔ اسی زمانے کی بات ہے، شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ جب سب امیر و غریب دل سے ان کی عزت کرتے تھے۔ بزرگ جو کچھ کہتے سب لوگ توجہ سے سنتے۔ ایک دن کچھ لوگوں نے بزرگ سے کہا، اس ظالم بادشاہ کو آپ ہی کچھ سمجھائیں تاکہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دے۔ کہتے ایک بادشاہ رہتا تھا جو بہت بڑا ظالم تھا، یعنی لوگوں پر ظلم کرتا تھا، اور اسی ظلم کے لیے وہ بہت بدنام تھا، یعنی اسی بدنام ہو گیا خراب شہرت رکھنا، یعنی وہ اسی ظلم کے لیے خراب شہرت رکھتا تھا۔ اور اسی زمانے میں ایک بزرگ بھی رہتے تھے۔ سب امیر و غریب اس بزرگ کی عزت کرتے تھے، اور جو کچھ وہ بزرگ کہتے اسی پر دھیان دیتے۔ ایک دن کچھ لوگوں نے بزرگ سے یہ کہا کہ آپ ہی اس ظالم بادشاہ کو کچھ سمجھائیں تاکہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دے۔ بزرگ نے جواب دیا، سچی باتیں سچے آدمی ہی سنتے ہیں۔ جو آدمی محبت، دوستی، نیکی کی باتیں چھوڑ کر دشمنی کرنے لگا ہو، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ بزرگ نے یہ جواب دیا کہ جو سچی باتیں ہوتی ہیں وہ سچے آدمی ہی سنتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہی سنتے ہیں۔ جو آدمی محبت، دوستی، پیار سب چھوڑ کر دشمنی میں لگ جائے، اس پر نیک باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سچ ہی کہا بزرگ نے۔ جب آدمی انسانیت کے اعلیٰ درجہ سے خود کو گرا دیتا ہے اور برے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے اور کسی بھی نیک بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ سچ ہی کہا، صحیح کہا اس بزرگ نے۔ جب آدمی انسانیت کے اعلیٰ درجہ سے خود کو گراتا ہے، اعلیٰ درجہ یعنی برائی کے کاموں میں لگ جائے، اچھائی کو چھوڑ دے، تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے، یعنی اس کے دل میں صرف برائی سما جاتی ہے، اچھائی ختم ہو جاتی ہے اور کسی بھی نیک بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب ہم پڑھیں گے تیسری کہانی۔ تیسری کہانی ہے نیک امیر۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ بچہ تکلیف سے چلا رہا تھا۔ ایک امیر آدمی گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا۔ امیر بڑا نیک دل تھا، گھوڑے سے اتر کر بچے کے پاس گیا۔ اس نے پہلے تو بچے کا پاؤں اپنی گود میں لے کر کانٹا نکالا، پھر زخم پر پٹی باندھ دی اور تب اسے گھوڑے پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آیا۔ کہتے ایک دن کی بات ہے کہ یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ یتیم ہو گیا جس کے ماں باپ مر گئے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ بچہ تکلیف سے یعنی درد سے رو رہا تھا، تکلیف سے چلا رہا تھا، یعنی درد سے رو رہا تھا۔ وہیں سے ایک امیر آدمی گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرے۔ امیر بڑا نیک دل تھا، گھوڑے سے اتر کر بچے کے پاس گیا۔ اس نے پہلے تو بچے کا پاؤں اپنی گود میں لے کر کانٹا نکالا، پھر زخم پر پٹی باندھی اور تب اسے گھوڑے پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آیا۔ کچھ دن بعد اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں کچھ دنوں بعد وہ امیر آدمی مر گیا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ امیر آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، وہ کتنا مہربان خدا ہے جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے بدلے جنت کے باغ دے دیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن بعد اس امیر آدمی کی موت ہوگی، اور کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ امیر آدمی کیا کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ وہ کتنا مہربان خدا ہے جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے بدلے جنت کے باغ دے دی، یعنی میں نے ایک بچے کے پاؤں سے سوکھا کانٹا نکالا تھا تو اس کے بدلے میں مجھے جنت مل گئی۔ وہ اللہ کتنا مہربان ہے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں آگے مشکل الفاظ کے معنی۔ ظالم ہو گیا ظلم کرنے والا، ضمیر ہو گیا دل و دماغ، مختصر ہو گیا چھوٹا یا چھوٹی، اپنا سا منہ لے کر جانا، ناکام واپس لوٹنا، بدنام وہ شخص جو خراب شہرت رکھتا ہو، انتقال ہو گیا مرنا، پیٹھ ہو گیا کمر،
یتیم جس کا باپ نہ ہو. اوکے اللہ حافظ. باقی ہم کل کریں گے ہم اس کے سوالات. اوکے اللہ حافظ.